اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بیماری کا لگ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جانا اور پھر اس سے شفا نہ ملنا، یہ بندے کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ تو آج کا وظیفہ، آج کا عمل خاص طور پر میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جو لا علاج ہے۔ مثال کے طور پر کینسر، شوگر، ہیپاٹائٹس، برین ٹیومر، فالج وغیرہ۔ ان بیماریوں کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب ہر طرف سے رستے بند ہو جائیں تو ایک اللہ رب العزت کا ایسا در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے در کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا ہے، اور جو آج وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین جانیں، اگر موت کا وقت قریب نہ ہوا تو جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اچھا، جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر دیکھتے جائیں کہ دن بہ دن بیماری جسم سے ختم ہوتی جائے گی۔ اگر مریض خود یہ عمل کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مریض خود یہ عمل کر لے، اور اگر اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود یہ عمل کر سکے تو پھر اس کے گھر میں سے کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ تھوڑا سا محنت والا ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ کو فائدہ ضرور دے گا۔ اب جب بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں، جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب یہ عمل آپ نے پانی کی ایک بوتل پر پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لے لیں اور مریض کے پاس بیٹھ جائیں۔ مریض کے پاس بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اور بسم اللہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ مریض آپ کی آواز کو سن سکے۔ اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے پھر تو وہ جس طرح چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، چاہے تو اونچی آواز سے پڑھے، چاہے تو دھیمی آواز سے پڑھے، چاہے تو اپنے دل میں پڑھ لے۔ اور اگر کوئی مریض کے لیے یہ عمل کر رہا ہے تو پھر اس نے اتنی اونچی آواز میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ مریض اس وظیفے کو سن سکے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ وہ مبارک سورت ہے جسے سورت شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت رحمان پڑھنی ہے۔ اب جب آپ 1 مرتبہ سورت رحمان بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا سلام۔ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے عمل کر لیں، 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا سلام اس نام کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، پانی کی اس بوتل پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے تو پھر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ مریض کو جب بھی پیاس لگے تو پینے کے لیے آپ اسی بوتل میں سے مریض کو پانی دیں۔ جب اس میں پانی تھوڑا سا رہ جائے تو اس میں اور پانی ملا لیں۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے پانی کی اسی بوتل کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ کر جو ترتیب آپ کو وظیفے کی بتلائی، اسی ترتیب سے وظیفے کو پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دیں اور پانی کی بوتل پر بھی دم کر دیں۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے پانی کی اسی بوتل کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کر دینا ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے اور مریض کو پانی پلاتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی مریض کے جسم سے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر میری کوئی محترم ماں بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو اگر تو انہیں سورہ رحمان زبانی آتی ہے تو پھر وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھ سکتی ہیں، اور اگر انہیں سورہ رحمان زبانی نہیں آتی، وہ قرآن پاک سے دیکھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہیں، تو پھر وہ اپنے خاص ایام میں اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دیں، اور جب دوبارہ پاک صاف ہو کر اس عمل کو شروع کریں تو پچھلے دن ان دنوں میں اکاؤنٹ کر لیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے 10 دن یہ عمل کیا اور آپ کے خاص ایام آگے تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے، اور جب آپ پاک ہو کر دوبارہ اس عمل کو شروع کریں گی تو وہ آپ کا 11واں دن ہوگا۔ آپ اس طریقہ کار سے اس وظیفے کے یہ 41 دن مکمل کر سکتی ہیں۔ اب اگر مریض 41 دنوں سے پہلے صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے وظیفے کو نہیں چھوڑنا، وظیفہ آپ نے پورے 41 دن ہی پڑھنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا با کمال عمل ہے، جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔